السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امتی خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام نذرانہ کے شکر و صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک متولی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحام جميع الأحوال والأعراض، وتغفر لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. وصول برکت کے لیے متولی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعاما علی سیدنا محمد الحبیب القدر الرجل الرحمۃ والحرائج ونال الرغائب وحسن الخواتم ويسر السلامات بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. درمیان میں ابھی چونکہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، اس سے قبل حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر شروع تھا. آپ کے حالات زندگی سے ہم کچھ درس و سبق حاصل کر رہے تھے، اور رمضان شریف کی وجہ سے اس موضوع کو روک دیا گیا تھا، لہٰذا آج پھر اس موضوع کا ہم آغاز کرتے ہیں. اور اس سے قبل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے قیامت کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو کچھ وہ کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نہ دیکھو گے ایسے شخص کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں باز رکھے اللہ اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانے سے. لہٰذا وہ لوگ ہوائے نفس پر چلتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف مخاطب ہو کر آپ سے مخاطب ہو کر آپ نے کلام فرمایا، اور فرمایا مقاتل کا کہ یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ میں پہنچے، وادی مقدس میں پہنچے، اس کے قریب ہی پہلے اللہ نے ایک آواز کی ندا آئی اور کہا گیا کہ آپ اپنے نالین کو، اپنی جوتیوں کو اس وادی سے باہر ہی اتار لیجیے. لہٰذا آپ نے اپنی جوتیوں کو وہاں اتار لیا، اور جب آپ اندر تشریف لائے تو آپ کا جو آسا تھا وہ آپ کے ساتھ تھا. یہ آسا کیا تھا، اس کی خصوصیت کیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو آئیں ترجمہ کروں گا. تو اس آسے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب آئے جس درخت سے ایک آگ نکل رہی تھی، حالانکہ وہ نور تھا، اس پر بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. تو جب اس درخت کے آپ قریب ہوئے تو
اس درخت سے آواز آ رہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ انا ربکم، اے موسیٰ کہ میں تیرا رب ہوں، میں اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہوں، اور میں نے تجھے چن لیا ہے رسالت کے لیے، اور اب جو کلام، اب جو وحی تیری طرف کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر کے سن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرما رہا تھا، یہاں پر جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں تھا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ ہر انسان سے کلام کرے، وہ کلام کرتا ہے تو اپنے نبیوں اور رسولوں سے کلام کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام خاص ہے، مخصوص ہے، وہ فرشتوں کے رسول اور ملائکہ میں سب کے سردار ہے، تو وہ ہر نبی کی بارگاہ میں وحی الہی لے کر کے اترتے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء سے فرماتا ہے، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، جبریل علیہ السلام کا کوئی واسطہ وسیلہ یہاں پر نہیں ہے، اللہ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ سابقہ کلام الہی سے مرعوب تھے، جو اللہ نے پہلے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ہی تمہارا رب، تیرا رب ہوں، اور میں ہی سارے جہانوں کا پروردگار ہوں، جو وہی کچھ کو کرتا ہوں اس کو تو بغور سلطان لگا کر سنی، جو کلام اب تک ہو رہا تھا اس سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام سے آپ پر ایک ہیبت طاری تھی۔ ہوتا ہے جب ہم سے کوئی بڑا ہم سے بات کرے تو ہم پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایک رعب سا طاری تھا خدا تبارک و تعالیٰ کا، اور چونکہ جو ذکر ہو رہا تھا وہ قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، جو ذکر ہو رہا تھا وہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں رب کے جلال کا اثر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کلام الہی سے مرعوب تھے، آپ پر ایک رعب طاری تھا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی و تشفی بھرے انداز میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ارشاد فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اور آپ کے خوف کو اور وہ جس رعب سے جو رعب آپ کا طاری تھا اسے کم کرنے کے لیے اللہ نے بڑے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو معاذ اللہ انبیاء پر بھی جلال فرماتا ہے، اللہ اپنے نبیوں پر کتنا کرم فرماتا ہے اور نبیوں کی کیسی تعظیم اللہ فرماتا ہے۔ آج کل تو لوگ اتنے مستحق ہے کہ انبیاء اولیاء کی شان میں کلام کرتے ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا انہیں جو ہے تو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس بارگاہ میں ہم کلام کر رہے ہیں، ان کی آواز سے بلند ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سوال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ سوال کیسے کیا جائے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہتا تو براہ راست بس بات کو آگے بڑھا دیتا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو زمین پہ ڈال، کیونکہ اللہ علیہ وہ دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نقطے پر میں اخیر میں بات کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما دیتا کہ موسیٰ آسا زمین پر ڈالو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے جو دائیں ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام دبدبہ کلام سے مرعوب ہونے کے علاوہ لذت کلام سے سرشار اور اس عظیم اعزاز سے خوشگوار دریائے عشق کی موجیں قلب و جگر میں معجزت تھی آپ کے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں. آج کل لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ گھما پھرا کر کے سوال کرنے کا، مولویوں کو پریشان کرنے کا. کچھ لوگ امتحان کی غرض سے آتے ہیں، کچھ لوگ یوں ہی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے سوال گھما کر کے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ جب سوال کرو تو اس طرح سے کرو کہ سوال مبہم نہ ہو بلکہ سوال واضح ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں بھی فرما سکتا تھا کہ وہ دل کر بھی کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن غور کرے اللہ نے ہاتھ بھی نہیں فرمایا بلکہ بھی یمین کا فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے دایاں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ انسان کے دو ہوتے ہیں. اب اگر اللہ یوں فرماتا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ممکن ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی شریف تھی اور سیدھے ہاتھ میں عصا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ دوسرے ہاتھ پر چلی جائے اور آپ کا خیال انگوٹھی کی طرف چلا جائے اور آپ جواب دیں کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پھر دوسرا سوال کرنا پڑے گا. تو رب تعالیٰ نے حکمت ہمیں سکھائی، سوال کرنے کا طریقہ سکھایا کہ سوال ایسا کرو کہ پہلے ہی سوال میں بات پوری واضح ہو جائے کہ موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. بائیں ہاتھ کا سوال ختم ہو گیا اور جب سیدھا سیدھی بات یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں آپ کے کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں عصا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ معطل کا سے سوال کا مقصد متوجہ اور متنبع اور دہشت کلام کا دور کرنا تھا. یمین فرمانے کی 4 وجہ. عصا ہاتھ ہی میں تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ آپ کے ہاتھ ہی میں تھا، اس کو نہیں چھوڑے ہوئے تھے. ید اور ہاتھ یا ہاتھوں میں نہ فرمایا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بائیں کہیں آپ بائیں ہاتھ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اس میں چونکہ انگوٹھی تھی اور پھر آپ کو دوبارہ سوال کر کے آپ کو سمجھانا پڑے. تیسری بات یہ کہ سوال اس مقصد کا تھا کہ کیا تم عصا کی اندرونی طاقتوں اور اس کی خرامتوں اور حقیقتوں کو جانتے ہو؟ کیا تم اس عظیم شے کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس کی عظمت کا تمہیں اندازہ ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح سوال کیا. رب کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ تمہارے جو دائیں ہاتھ میں عصا ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ اس عصے کی اہمیت کیا ہے. یہ عصا چونکہ جنت سے آیا اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام تک میراثاً چلتا رہا. ہر نبی نے اس کو جو استعمال کیا ہے، یہ اتنے نبیوں کے ہاتھ سے گزرا ہے اور ان نبیوں سے ہوتا ہوا تمہارے پاس آیا ہے. تو اس عصے میں عظمتیں کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس عصے کی کرامتیں کیا ہے اور اس میں کون سے راز ہم نے پوشیدہ رکھے کیا تم جانتے ہو؟ تو گویا کہ سوال کا ایک مقصد یہ تھا. اور چوتھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے متحیر و مرعوب تھے کہ تن من کا ہوش نہ رہا تھا. ان کو خود ان کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا، ورنہ یہ کہنا ہی کافی تھا کہ القا عصا کا موسیٰ اپنا عصا جو ہے تو زمین پر ڈال دیجیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا فخلا نعلی کا کہ اپنی جوتیاں جو اتار دیجیے. تو ایسا اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ القی عصا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو تو بات ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ حکمتیں تھی. تو لہٰذا ان حکمتوں کے تحت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے جو ہے تو دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اب یہاں پر چند باتیں جو ہے تو مجھے عرض کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کلام فرمایا وہ براہ راست کلام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جس وقت کلام ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہاں حکمت آپ کو بتاؤں گے. میرا اصل مقصد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے اسے دیکھیں، کلیم و حبیب کا فرق دیکھیں. عظمت سمجھیں، عظمت مصطفیٰ کیا ہے اور مقام موسیٰ علیہ السلام کیا ہے وہ سمجھیں. تو چونکہ سب سے پہلی چیز وہ دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا یا موسیٰ.
اے موسیٰ، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن میں آپ کو جتنے میرے اسلام کا نام آیا ان کا ذکر مذکور ہوا ہے، اللہ نے ان کے اصل نام کے ساتھ ان انبیاء کو پکارا، یا یحییٰ، یا الیاس، یا ادریس، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا آدم، یا موسیٰ۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ان کے اصل ناموں کے ساتھ یاد فرمایا، لیکن قرآن میں حضور علیہ السلام کا جو اصل نام، جو آپ کا ذاتی نام ہے، وہ دو ہے، ایک ہے محمد اور دوسرا احمد، اور قرآن میں یہ دونوں نام آپ علیہ السلام کے مذکور ہوئے، لیکن جو دو مرتبہ بھی محمد کا ذکر ہوا ان ناموں کا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا کہہ کر کے نہیں پکارا، قرآن میں آپ کو یا محمد کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ رب تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، کہ رسول کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارو۔ انبیاء علیہ السلام دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد کے ساتھ پکارا، ہوتے ندا کے ساتھ پکارا، لیکن حضور کا جب ذکر آیا تو صرف محمد کہہ کر کے، اور وہ کہ رب تعالیٰ نے پکارا نہیں ہے بلکہ آپ کا ذکر کیا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر کیا، حضور کو پکارا نہیں ہے، اور جو احمد کا لفظ آیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اپنے امتیوں سے کہا تھا کہ من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے نبی تمہیں جو بشارت دے رہا ہوں اس کا نام احمد ہے۔ تو پورے قرآن میں آپ کو یا محمد یا احمد نہیں ملے گا، لیکن یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم، یا اسماعیل، یا ادریس، دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام آپ کو یا کے ساتھ ملے گا۔ پھر اللہ نے حضور کو قرآن میں پکارا تو کیسے پکارا؟ تو وہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی طٰہٰ یاسین حامیم عین سین قاف۔ اللہ نے حضور کو ان کے صفاتی نام کے ساتھ یاد فرمایا، ذاتی نام کے ساتھ نہیں۔ آپ آج بھی دیکھیں کسی انسان کو آپ اس کا نام لے کر کے بلائیں، فلاں شخص، کوئی بھی شخص ہو، آپ اس کا نام لے کر کے بلائیں تو اس کو ایک اپنی یہ محسوس ہونا کہ یار اس کے سامنے میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ اس نے میری تعظیم نہیں کی، اس نے میری عزت دی کہ میرا نام لے کر بلایا۔ اور کسی کو آپ حاجی صاحب کہہ کر بلا لیجیے، وہ بڑا خوش ہو جائے گا، ارے ہاں اس کو حاجی صاحب کہا، کسی کو جو ہے تو فلاں صاحب کہہ کے بلایا، کسی کو خان صاحب کہہ کے بلایا، کسی کو جو ہے تو پٹھان صاحب کہہ کے بلایا، کسی کو تو اس کا اگر کوئی صفاتی نام ہو، کوئی اس کا تخلص ہو جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہہ کر اس کو بلائے تو وہ اپنی تعظیم کو زیادہ سمجھتا ہے۔ باپ کو کوئی نام لے کر نہیں بلاتا، کوئی اپنے باپ کو نام لے کر نہیں بلاتا، یا تو ابا کہے گا، باپ کہے گا، والد کہے گا، لیکن باپ کا نام نہیں لے جیسا بجاتا، ماں کا نام نہیں لے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ادب زیادہ ہے کہ ماں باپ کو، استاد کو، اپنے بڑوں کا ان کا نام لے کر کے ان کو نہ پکارا جائے۔ ادب یہی ہے، استاد کو استاد کہہ کر، ماں باپ کو باپ کہہ کر، والدین کہہ کر، والد کہہ کر کے پکارا جائے، ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، اسی لیے ان کی تعظیم ہے۔ تو تعظیم یہ ہے کہ اس کا اصل نام نہ لیا جائے، اس کا صفاتی نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام جب ذکر کیا تو ان کے اصل نام اللہ نے ذکر فرمایا، جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے ان کے صفاتی نام کا ذکر فرمایا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک المولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارما نصیب ہو تجھے امید کے کہوں، باغ امید یہ کہ تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارما نصیب کہ امید یہ کہوں، جانے مراد آنے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے ابو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف ہے اے بے تناہی سے بری، حیرا ہو میرے شاہ کہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج جو لوگ حضور کو یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں وہ سن لے لیا، حضور کو یا محمد کہہ کر پکارنا حرام، یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارے،
یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارے، یا نور اللہ کہہ کر پکارے، یا محمد کہہ کر نہ پکارے، اسی میں ان کی تعظیم اور ان کا ادب۔ تو لہٰذا آج تو لوگ ایسے ہی کہ حضور معاذ اللہ کچھ ہمارے سے زیادہ ذلیل کر رہا ہے کہ اپنے جیسا بشر اپنے بڑا بھائی جیسا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ حضور کا ادب کیا ہے۔ دیگر انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا تو ان کے اصل نام کے ساتھ، لیکن حضور کا ذکر کیا تو ان کے صفاتی نام کے ساتھ۔ اب ایک چیز اور کہ اللہ تعالیٰ نے یا کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو پکارا اور حضور کو بھی پکارا صفاتی نام میں، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، اور ادھر حضور کو پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ تو پتہ چلا دو باتیں۔ پہلا مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام کو یا بڑوں کو، جو انبیاء علیہ السلام یا اللہ کے ولیوں کو یا کے ساتھ حروف ندا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں، اور دوسرا پکارنا شرک نہیں۔ آج کل وہابیوں دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ تم جو نبی و ولیوں کو پکارتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، یا حبیب اللہ کہتے ہو، یا خواجہ غریب نواز کہتے ہو، یا غوث الاعظم کہتے ہو، تو یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ہرگز شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کو یا کے ساتھ یاد نہ فرماتا، اللہ انہیں بھی نہ پکارتا۔ یہ اللہ نے پکارا یا آدم، اے آدم، اللہ نے نبیوں کو پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی انبیاء علیہ السلام کو جو ہے تو حرف ندا کے ساتھ نہ پکارتا۔ اور یاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم جیسے ان کی حیات میں ان کی ممات میں بھی، تو جو حکم شریعت کا ان کے ظاہر میں ہے وہ ان کے لیے باطن میں بھی، جیسے ان کی حیات میں ان کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے، اور جیسے ان کی حیات میں پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد بھی ان کو پکارنا جائز ہے، اور جیسے ان سے ان کی حیات میں مدد لینا جائز ہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی ان سے مدد لینا جائز۔ تو غرض کے ایک چیز تو یہاں یہ، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے جو ذکر کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اللہ نے پورا ذکر اس کو لے تو بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، تو جو وحی تجھے کی جا رہی ہے اس کو بغور سن۔ اللہ نے جب وحی شروع فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وحی فرمائی کہ جو بھی ذکر اللہ نے اس کا کیا اور جو پورا بھی آپ واقعہ سنیں گے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی یہی جیسے ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے کلام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ نے وہ سب کے سب قرآن میں جو ہے تو بیان کر دیا۔ لیکن شب معراج، مقام مصطفیٰ کو دیکھیں، عظمت مصطفیٰ کو سمجھے کہ شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کے حضور پہنچے، خدا کی بارگاہ میں پہنچے، تو جبریل علیہ السلام کو جو ہے تو سدرہ پر رکا دیا گیا اور حضور علیہ السلام لا مقا تک گئے، مقام دنا میں گئے، خدا کے حضور میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا، اللہ نے بغیر واسطے کے حضور کو وحی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو وعدے فرمائے، جو باتیں کی، اس کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ بس ایک لفظ میں اللہ نے کہہ دیا اللہ نے فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ یہ ہے راز کی بات۔ ہم اگر کسی انسان سے کوئی بات کرے اور اس کی ساری باتیں کسی دوسرے کو بتا دیں تو وہ راز نہیں ہے، وہ راز نہیں ہے، بلکہ وہ عام باتیں جو سب کو بتا دیے، لیکن کسی سے ہم تنہائی میں خلوت میں باتیں کریں اور پھر اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں کہ وہ بات ہمارے اور اسی شخص کے درمیان رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان کتنا گہرا ربط ہے، کتنی زیادہ محبت ہے کہ یہ راز صرف انہی دونوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، لیکن حضور سے شب معراج اللہ نے جو کلام کیا اس کے بارے میں بس ایک بات اللہ نے کہہ دی کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ بس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے اس رات اللہ سے کیا کیا وعدے کیے، اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کیا وعدے کیے، اپنے حبیب پر کیا کیا انعام فرمایا،
اپنے حبیب سے کون سی باتیں کی، کون سی راز کی باتیں اللہ نے بتائی، اس کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ گنچے ماں اوہا کے جو چٹکے تنا کے باغ میں بلبل سدرا تب بھی ان کی منہ سے محرم ہے۔ تو اللہ نے حضور سے جو کلام فرمایا اس کو اللہ نے مخفی رکھا کہ یہ حضور اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، عظمت مصطفیٰ کو چاہیے کہ حضور کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حضور سے کلام فرما رہا تھا شب معراج، حضور علیہ السلام جب اللہ کے قرب میں پہنچے، اب یہاں بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اس درخت میں وادی نور میں پہنچے، وادی مقدس میں پہنچے، مقام طویٰ میں جو درخت تھا اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر اپنی تجلی فرمائی تھی، اللہ نے اس درخت پر تجلی فرمائی تھی، اور اس درخت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ لیکن شب معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کے حضور پہنچے تو کوئی واسطہ نہیں، کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ سن رہے ہیں، مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں، خدا سن رہا ہے۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہے، تو اس کی جو لذت ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایک رعب طاری ہو گیا، ایک جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت سی طاری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا تو اللہ نے ایک بات اللہ نے فرما دی درمیان میں، وہ مانتے کبھی یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی ہاتھ کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ مولا یہ میرا عصا ہے۔ وہ آپ آگے سنیں، فرمایا میرا عصا ہے۔ لیکن شان مصطفیٰ کو دیکھے کہ جب حضور خدا کے قرب میں پہنچے، خدا کی ذات کے سامنے حاضر تھے اور رب تعالیٰ آپ سے کلام فرما رہا تھا، آپ سے گفتگو فرما رہا تھا۔ اب خدا نے پوچھا کہ اے حبیب یہ بتائے کہ یہ فرشتے آپس میں کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہے، جنہوں نے خدا کا عرش اٹھایا ہوا ہے، خدا نے پوچھا محبوب یہ حاملین عرش، یہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، یہ کس بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا تو بہتر جانے، میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے کلام کر رہے تھے تو وہ اتنے گم نہ ہوئے، بلکہ انہیں اس وقت بھی اپنی ذات کا خیال تھا، اپنے ہاتھ کا خیال تھا، ان کی توجہ اب بھی اپنی ذات کی طرف تھی، ان کی توجہ اب بھی اپنے آسے کی طرف تھی۔ جیسے ہی خدا نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو فوراً اپنے ہاتھ کو دیکھ کر فرمایا کہ مولا یہ عصا ہے۔ لیکن جب خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ پہنچے تو حضور خدا سے کلام کرنے میں اس قدر ہوش ہوئے، اس قدر محو ہو گئے کہ آپ کو اپنی ذات کی بھی خبر نہ رہی، آپ کو کچھ بھی خبر نہ رہی۔ آپ خدا کو دیکھنے میں، خدا کی ذات میں ایسے محو تھے کہ جب رب نے پوچھا کہ مصطفیٰ یہ بتائے کہ فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو کہا کہ خدا تو بہتر جانتا ہے، مولا تو بہتر جانے، بلکہ میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، کیونکہ حضور خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ بھی رہے تھے، کلام بھی کر رہے تھے، تو ایسے محو ہو گئے تھے، اس لذت میں آپ ایسے کھو گئے تھے کہ آپ کو خود اپنا بھی اپنی بھی خبر نہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بوند مجھے آتی ہوئی نظر آئی، میں نے اسے اپنے منہ میں لے لیا، بس مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے نام، تو یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو ہمارے عشق کا پتہ چلتا ہے کہ ہم سامنے والی کی بات کو کتنی غور سے سن رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ہمیں اپنی ذات کا خیال ہے تو گویا ہماری توجہ اب بھی اپنی ذات کی طرف لگی ہے، اس لیے ہمیں فیض زیادہ نہیں ملتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب عرضی لگائی کہ ربی ارینی، رب دیدار کرا، تو چونکہ آپ اس دیدار سے مشرف نہ ہو پائے جس سے حضور مشرف ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت رب تعالیٰ وہی فرما رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس وقت بھی اپنی ذات کی طرف تھی، لیکن مصطفیٰ کریم جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کی توجہ مکمل خدا کی طرف تھی کہ اپنی ذات کی بھی خبر نہ تھی۔ تو رب تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ جو انبیاء و رسول میں کسی کو حاصل نہیں۔ تو
کلام جب کسی کا سنے تو پوری توجہ کے ساتھ سنے. اس لیے علماء کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے بیٹھے اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنیں تاکہ علم کا فیض آپ پر منتقل ہو سکے. اور جب اولیاء کی بارگاہ میں جائے تو دل کو سنبھال کر بیٹھے اور وہ جب کلام کرے تو ولیوں کے کلام کو ان کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنے تاکہ نور معرفت سے تمہیں فیض مل سکے. تو اس طرح ہم لوگوں کو فیض ملتا ہے. اگر اب کسی کو اس وقت بھی اپنی ہی فکر ہے تو پھر ایسے لوگ بے فیض رہتے ہیں. تو بہرحال ایک چیز تو یہ. اب ایک خاص چیز یہاں پر جو مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دل کبھی امی کی یا موسیٰ کے دائرے ہاتھ میں کیا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے اس کو ذرے ذرے کی خبر ہے. ہر چیز ہمہ وقت اس کے علم میں موجود ہے. ایک ذرہ بھی اس کے علم سے غائب نہیں. لیکن وہ سمیع اور بصیر ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز اس کے بعد جب پوچھ رہے ہیں, اللہ جو عالم الغیب ہے, دیکھ رہا ہے, بصیر ہے, وہ دیکھنے کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ سوال بر بنائے جہالت نہیں بلکہ بر بنائے حکمت ہے. اگر ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر بھی اس سے سوال کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے, بلکہ معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے, بلکہ سوال کرنے کی کبھی کبھی غرض کچھ اور ہو. تو جو اگر کوئی سوال کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں کو علم نہیں. استاد اگر اپنے شاگردوں سے سوال کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد کو جواب معلوم نہیں, پتہ ہے, لیکن اس لیے پوچھ رہا ہے کہ شاگردوں کو پتہ ہے کہ نہیں. کوئی بڑا اگر چھوٹے سے سوال کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس بڑے کو اس بات کا علم نہیں. علم ہوتا ہے لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس چھوٹے کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے. تو بعض اوقات سوال کرنا حکمت پر بھی مبنی ہوتا ہے. سوال کے پیچھے حکمتیں ہوا کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, رب تعالیٰ کو معلوم تھا, رب دیکھ بھی رہا ہے, رب کو معلوم بھی ہے, باوجود اس کے رب تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ موسیٰ تیرے دائرے ہاتھ میں کیا ہے. اس کی ایک وجہ اور ایک حکمت تو یہ ہے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو کلام الہی سے مرعوب ہو چکے ہیں اب آپ کی توجہ اس طرف لگائی جائے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے جب اسے زمین پر آپ ڈالیں تو چونکہ اس نے اژدھا بننا ہے, اس نے سانپ بننا ہے, تو چاہتا کہ موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری نہ ہو, اس لیے پہلے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ لوگوں کے بتانے کے لیے بھی پوچھا جا رہا ہے تاکہ آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پہلے سے اژدھا تھا, پہلے سے سانپ تھا, اسی کو انہوں نے زمین پہ چھوڑا. اس لیے رب نے سوال کیا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پہلے سے عصا تھا, جب اس کو زمین ڈالا تب جا کر وہ صاحب. تو یہ حکمت ہوتی ہے سوال کرنے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر بعض موقعوں پر کسی سے سوال کیا, اپنی امت سے سوال کیا, صحابہ سے سوال کیا, اگر حضور علیہ السلام نے بعض موقعوں پر جبریل علیہ السلام سے سوال کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کو پتہ نہیں ہے, حضور کو معلوم نہیں ہے, بلکہ حضور جانتے ہیں, حضور کو خبر ہے. لیکن حضور کے سوال کرنے کے پیچھے حکمتیں ہیں. جیسا کہ آج کل وہابیوں دیوبندیوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ ایسے واقعات اور ایسی احادیث کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں جن سے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے, حضور کو پتہ نہیں ہے, اس لیے حضور پوچھ رہے ہیں. حضور نے فلاں صحابی سے فلاں بات پوچھی. ان کے وہابیوں کا ایک مولوی ہے جس کا نام جو ہے تو مولوی پالن حقانی ہے. اس نے کتاب لکھی شریعت یا جہالت, جس میں اس نے علم غیب کا ایک باب باندھا ہے اور اس میں ایسے ہی واقعات کو, ایسی احادیث کو اس نے جمع کیا ہے. اور نیچے اس نے نتیجے کے طور پر یہ بات لکھی کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو حضور جبریل علیہ السلام سے نہیں پوچھتے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں. شب معراج جب سرکار کا گزر جہنم سے ہوا, جنت سے ہوا, جب آسمانوں سے ہوا, تو ہر مقام پر حضور جبریل سے پوچھ رہے تھے جبریل یہ کون ہے, جبریل وہ کون ہے, جبریل
یہ معاملہ کیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے۔ جہنم کے اندر حضور علیہ السلام نے جب جہنمیوں کے عذابات کو دیکھا تو پوچھا یہ عذاب کس لیے ہے، وہ عذاب کس لیے ہے۔ جنت میں جا کر حضور نے جب جنتیوں کے درجات کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ درجہ کس عمل پر ملتا ہے، یہ مقام کون سا کام کون سی نیکی کرنے پر ملتا ہے۔ تو حضور کو خبر ہے، لیکن پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ امت کو خبر ہو جائے، امت جان لے، کیونکہ جب دو لوگوں کے درمیان بات ہوتی ہے تو تیسرا اس کو سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ جب دو لوگ آپس میں باتیں کرے تو تیسرا جب اس گفتگو کو سنتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دو لوگ بات ہی نہ کرے تو تیسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ تو حضور نے جبریل سے سوال کیا، جبریل نے جواب دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ گناہ کریں گے تو اس جہنم میں یہ عذاب ہے، یہ نیکی کرو گے تو جنت کے اندر یہ درجہ ملے گا۔ تو سوال کرنے کے پیچھے حکمت ہے۔ ایسے ہی اس نے ایک واقعہ جو ہے تو سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقل کیا اسی کتاب کے اندر۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے یا کہیں باہر سفر پہ تھے تو آقا علیہ السلام کا ایک دستور تھا کہ اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے۔ اتفاق سے ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب لے گئے ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ اب چونکہ وہ مقام ایسا تھا کہ وہاں پانی دور دور تک کے نہیں اور اس مقام سے آگے اور جانا تھا۔ جیسے ہی کوچ کرنے کا حضور نے حکم دیا، سید عائشہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار کھو گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جب یہ بات پیش ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ہار تلاش کرو، جا کر ہار ڈھونڈو۔ اور حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب ہوا یوں کہ ہار ملا نہیں، صحابہ نے بہت کوشش کی لیکن ہار نہیں ملا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، بلکہ نماز کا وقت بھی نکلنے پر آ گیا، نماز کا وقت ختم کے قریب ہونے لگا۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ السلام نماز کا وقت نکلنا چاہتا ہے اور یہاں دور دور تک وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ لوگوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب سنایا کہ آج تمہاری بیٹی نے تو بڑا جو ہے تو کمال کر دیا، آپ کی بیٹی نے جو ہے تو اپنا ہار گما دیا، اپنا ہار بھی سنبھال کر نہ رکھ سکی اور ان کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا کہ اب ہم کیا کریں، ہم نماز کیسے ادا کریں؟ اگر ان کا ہار گم نہ ہوتا وہ اپنے ہار کی خبر رکھتی، اپنے ہار کو سنبھال کر رکھتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، ہم کسی اگلے مقام پر ہوتے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ لیکن آپ کی بیٹی نے ایسا کیا، حضرت صدیق اکبر سید عائشہ کے پاس آئے، اس وقت آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھ کے آرام فرمانے۔ سید عائشہ فرماتی ہے تو اس وقت میرے والد نے مجھے ایک چٹکی بھری جس کی وجہ سے مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں نے صبر کیا اور میں نے اپنے آپ کو ہلنے سے بچایا کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، کہ حضور کی نیند بیدار نہ ہو جائے۔ کتنا خیال تھا حضور کا، کتنا خیال تھا حضور کی نیند کا، حضور کی نزاکتوں کا، یہ صحابہ سے اور حضور کی ازواج سے عقیدہ سیکھے۔ آج جو لوگ نبیوں کی شان کو گستاخیاں کرنا بہت عام انہوں نے شیوا بنا لیا کہ وہ دیکھیں کہ سید عائشہ کتنا ادب فرما رہی ہے کہ حضور کی نیند میں ذرا سا خلل نہ میں صبر کر گئی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، صحابہ نے جا کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ السلام معاملہ یوں ہو چکا ہے کہ ہار مل نہیں رہا ہے، نماز کا وقت نکلنا چاہتا ہے اور دور دور تک پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ سرکار علیہ السلام مسکرائے، اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آیت تیمم اتر گئی۔ آیت تیمم لے کر کے آئے کہ محبوب اپنی امت سے بتا دے کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تم مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اور اپنے جو ہے تو پیروں کا جو ہے تو دو چیزیں تیمم میں جو ہے تو چہرے کا اور ہاتھ کا مسح کرو۔ تو آیت تیمم اتر گئی۔ اب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو صحابہ اس وقت برا کہہ رہے تھے اب وہی لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ام المؤمنین یہ تیرے ہار گم ہونے کی برکت ہے کہ اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ عطا فرمایا۔
اگر تیرا ہار گم نہ ہوتا اور ہم کسی اور مقام پہ چلے جاتے اور نماز پڑھ لیتے تو قیامت تک یہ آیت کیسے اترتی اور امت کو یہ مسئلہ کب معلوم ہوتا کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا۔ یہ تو سید عائشہ کے ہار گم ہونے کا صدقہ ہے کہ امت کو آیت تیمم مل گئی۔ اب وہی سب کے سب جو ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے تو تعریف کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس واقعے کو ذکر کر کے وہ پالن حقانی کہتا ہے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو وہ بتا دیتے کہ ہار کہاں ہے اور یہ مصیبت ہی نہ آتی، یہ پریشانی نہ ہوتی، اور حضور بتا دیتے کیونکہ اس وقت جب قافلہ چلنے لگا تو جو اونٹ بیٹھا ہوا تھا اس اونٹ کے نیچے ہار گرا ہوا تھا، اونٹ اسی ہار پر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ اونٹ اٹھا تو وہ ہار مل گیا۔ تو اس کا کہنا یہ ہے اس صحابی کا کہ اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو پھر حضور نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ہار اونٹ کے نیچے ہے، اونٹ اس ہار پر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس اونٹ کو اٹھاؤ، ہار لو اور فوراً اگلے مقام پر چل کر کے نماز پڑھو۔ تو وہ یہ اعتراض کرتا ہے، لیکن اس بے وقوف کو کیا معلوم کہ سرکار غیب کا نبی ہے، حضور کی نظر صرف اس ہار پر نہیں ہے بلکہ حضور کی نظر اس اترنے والی آیت کی طرف ہے کہ آج جب سیدہ کا ہار گم ہوگا اور لوگ پریشان ہو کر میری بارگاہ میں آ کر عرض ہی کریں گے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت نکلنا چاہتا ہے، تیمم نماز وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ اس آیت کو اتارے گا، جبریل امین آئیں گے اور یہ آیت قیامت تک کے میرے امتیوں کے لیے انعام۔ تو نبی کا جو علم ہے وہ وہاں تک ہے، یہ بے وقوف نبی کی توجہ کو صرف ہار تک لے کر بیٹھا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جو اس عالم سے پار بھی دیکھ رہے ہیں، جو جان رہے ہیں کہ اب جبریل انتظار میں ہے، آیت اترنے والی ہے، جبریل آیت لے کر آنے والے، لوح محفوظ پر یہ واقعہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو نبی کو تو غیب کی خبر ہے، اسی لیے تو حضور آگے نہیں بڑھے کیونکہ پتہ ہے کہ آج آیت تیمم اترنے والی ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ان کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ حضور نے اگر کسی بات کا جواب نہ دیا، کسی سے سوال کر لیا، کسی کے سوال کا جواب نہ دیا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کو علم نہیں، علم ہے لیکن کسی سبب سے اور کسی وجہ سے اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ وہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو علم نہیں، علم ہے لیکن پوچھنے کی وجہ ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں۔ یہ لوگ ایسی بیجا کی دلیلیں دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نبی کو تو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے کمرے میں ہے اور ایک صحابی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جن حدیثوں کو عجیب واقعوں کو نقل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اپنے کمرے میں آرام فرما ہے اور ایک صحابی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا کون؟ تو اگر حضور کو غیب کا علم تھا تو حضور کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ حضور کو پتہ ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب دروازے پر کوئی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے تو پوچھ لیا کرو کہ کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آنے والا مرد ہے کہ عورت ہے، آنے والا محرم ہے کہ غیر محرم ہے، تاکہ گھر میں عورت کو پردے کا حکم دیا جا سکے۔ فوراً دروازہ کھول دو گے، کوئی غیر مرد اندر آئے گا، گھر میں ہماری ماں بہن کس حال میں بیٹھی ہے اس کی نظر اس پر پڑے گی۔ تو اس لیے حضور نے امت کو تعلیم فرمائی کہ کون ہے دروازے پر، اگر کوئی عورت ہے تو مردوں سے کہا جائے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے، اور بے وقوف نے بات کو کئی اور لے کے چلا گیا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم ہے لیکن امت کو تعلیم دینا بھی مقصود ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ اس سے قبل نماز کے مسائل کا جو سلسلہ شروع تھا وہ بھی رک چکا تھا، رمضان میں چونکہ روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل شروع تھے اس لیے نماز کے مسائل روک دیے گئے تھے۔ آج پھر انشاءاللہ اس کو بھی شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل شرائط نماز اس کا ذکر ہو گیا۔ اب نماز کے جو فرائض ہیں، لہٰذا نماز کے کل 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجدہ، قاعدہ خیرہ، فروج سنونی، یعنی سلام پھیر کر نمازی کا اپنے ارادے سے نماز سے باہر ہونا۔ لہٰذا یہ وہ فرائض ہے کہ جو نماز کے اندر داخل ہے، اس لیے ان کو داخلی فرائض کہا جاتا ہے، اور ان فرائض کو ادا کیے بغیر ان میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی تلافی
نہ ہوگی، نماز کو اثر نو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے۔ پہلی جو شرط ہے تکبیر تحریمہ، اس کے مطابق کہ تکبیر تحریمہ یہ وہ شرط ہے کہ جو شرائط میں آخری شرط اور فرائض میں پہلا فرض ہے، لہٰذا بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا۔ لہٰذا یہ جتنے بھی شرائط ہیں ان کا تکبیر تحریمہ سے پہلے پایا جانا شرط ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور اب وہ کوئی شرط پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مان لیجیے کسی شخص نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اب خیال کر رہا ہے میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، چلو ظہر کی پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت تکبیر تحریمہ سے پہلے۔ اگر نیت کا جو مقام ہے وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر تکبیر کہہ لی اور اس کے بعد نیت کرتا ہے کہ ہاں ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہے، وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا تکبیر تحریمہ جو ہے تو یہ فرض بھی ہے۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے، رکوع میں جانے کے لیے، سجدہ میں جانے کے لیے، سجدہ سے اٹھنے کے لیے، اور جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو وہ تکبیر انتقال ہے۔ اس کو تکبیر انتقال یعنی منتقل کرنے والی، ایک رکن سے دوسرے رکن میں لے جانے والی تکبیر اس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ سنت ہے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا۔ لہٰذا نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے، باقی ہے، تو اس کی نماز قائم نہ ہو۔ تو جتنی بھی شرائط ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں ان کو تکبیر تحریمہ سے پہلے مکمل کر لے، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز کو شروع کر۔ تکبیر تحریمہ سے متعلق جو مسائل ہے اور بھی تفصیلی انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ سماعت کریں گے۔ اور دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔